of that company initially. اور جو عادل شاہ تھے وہ عادل شاہ صاحب, he was اخلاق مرزا, عادل شاہ, طارق امین, وہ بھی کافی پرانے اینڈ ایکسپیرینس لوگ تھے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم ایک نئی کمپنی لانچ کریں گے, اور کیونکہ جنرک اسکیم اس زمانے میں آئی تھی, یو کوڈ گیٹ آل دا جنرک پروڈکٹس اینڈ کوئکلی لانچ یور کمپنی وداؤٹ مچ ہیسل. رجسٹریشن میں اتنا پرابلم نہیں تھا. جو ماضی میں جب پری جنرک اسکیم تھا تو اس میں فارم 1 میں جو پروڈکٹ 2 سال لگتے تھے, ٹرائلز ہوتے تھے. ونس جنرک کیم ان اٹ واز مچ ایزیئر ٹو گیٹ اچھا یہ بتائیے, یو آر رائٹ. اچھا میں سمجھتا ہوں تعلیم بنیادی طور پہ جو ہے نا سیکھنے کا نام ہے. جی آپ نے بزنس میں ایجوکیشن حاصل کی, اور آپ کا چونکہ فیملی بزنس بھی تھا, کبھی آپ کے ابو سے بات ہوئی ہو تو آپ نے کبھی پوچھا ہو کہ ابو آپ نے ایگریکلچر کو ہی کیوں فوکس کیا؟ ایگریکلچر دیکھیں, پاکستان کا نیئرلی 50% آف دا کنٹری از ورکنگ ان سم ہاؤ ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر انڈسٹری. تو ادھر جو آپ کا پوٹینشیل بزنس ہے, جی مطلب وہ کیا کہتے ہیں, از اٹ اے اس پوٹینشیل میں وائبل تو بزنس؟ یہ تو کوئی there is no two ways. This is probably the best business to be in, and especially today. اب جو پاکستان لاسٹ 10-15 years میں ایوالو ہوا ہے, پاکستان کا جو گروتھ ہوا ہے اسپیشلی ڈیورنگ دا ارلی 2000 to 2005-6 میں, ایک ہمارے کنٹری کا ایک گروتھ پیریڈ کافی تھا. اس میں ایگریکلچر نے لیڈ کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ کموڈٹی پرائسز بڑھ گئی ہیں, فوڈ کی ڈیمانڈ ہے, تو انٹائر ورلڈ فوکس از موونگ ناؤ ٹورڈز ایگریکلچر اینڈ ایگریکلچر کموڈٹیز. تو فارمنگ اینڈ اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو فارمنگ should in the next 5, 10, 15 years be the main core for any country. It should drive a country's economy. That's true. صحیح ہے. اور پاکستان میں یہ بینیفٹ آلریڈی ہے کہ ہم سٹارٹ سے ہی ہم نے ایگریکلچر پہ ایک فوکس رکھا ہوا ہے. بیکاز ہماری جو مین انڈسٹری ایکسپورٹ بھی ہے ٹیکسٹائل ہے, وچ از آور مین کراپ از کاٹن. تو یہ اور بیٹر پریکٹسز آنے سے, بیٹر کمپنیز بننے سے, بیٹر پروڈکٹس آنے سے, پروڈکٹس بھی اب آ گئے, ان پٹس آ گئے, آپ بے تحاشا چیزیں آپ لے لیں. اچھا یہ بتائیے, ایجوکیشن بھی لوگ بھی بہتر ہو گئے. ہاں لوگ اویئرنیس لیول جو ہے, اب یہ جو انٹرنیٹ ٹی وی کا ایک جو بوم, جیسے آپ کے جو شوز ہیں اور جو دوسرے ٹی وی کے جو شو ٹی وی جو بوم آئی ہے پاکستان میں, اس کی وجہ سے جو اویئرنیس لیول ہو گیا ہے, اٹ از گون ویری ہائی. تو اب ہم جاتے ہیں نا کبھی انٹیریئرز میں, انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب, آپ یقین کریں جو ڈیلر سے ہم ملتے ہیں, جو فارمر سے ہم ملتے ہیں, دے نو دا ریٹ آف کاٹن آن دا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج مور دین وی ڈو. یار وہ ہمیں بتاتے ہیں یار 1 گھنٹے پہلے یہ ریٹ تھا. اگر آپ 10 سال پہلے لے لیں کہ یار ان کے پاس ایسی انفارمیشن اویلیبل نہیں تھی. صحیح بات ہے. تو جو مڈل مین ہوتے ہیں نا, ان کو انہوں نے کاٹ کے اب ناؤ دے ہیو ریچڈ دا اینڈ یوزر. اس میں فارمر کا ہی بینیفٹ ہے. اب تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ بلیسنگ ڈسگائز والی باتیں ہی نہیں رہ گئی ہے نا جی. اب ایوری تھنگ از ویری اوپن. اب بزنس کرنے کے لیے چیزوں کو ریئل اورینٹیشن پہ ہی ہونا ہوتا ہے. اچھا جب آپ نے شفٹ کیا, دیکھیں ہمارے پاکستان میں ملٹی نیشنلز تھیں, ایم این سیز کے بعد جنیرک کا سٹارٹ آتا ہے 91 میں. ملٹی نیشنل کی جو پروڈکٹس تھیں یقیناً وہ بڑی ایکسپینسو تھیں. جب جنیرک میں آپ لوگ لے کے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے سروس ٹو دی پاکستان آلسو. سر دیکھیں جب جنیرک اسکیم پاکستان میں آیا, اٹ واز اے سروس. ملٹی نیشنل کے پرائسز ہائی تھے, بہت ہائی تھے. بٹ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ملٹی نیشنل کچھ اور بھی دے رہے تھے. دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں کہ پرائس از ناٹ ایوری تھنگ. یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا سروس دیٹ اے ملٹی نیشنل کمپنی واز پرووائڈنگ. ان کے فیلڈ اسسٹنٹس, ان کے فارمر پہ ورکنگ کرنا, ان کے جو ایفرٹس تھے فارمر کو ایڈوکیٹ کرنا, وہ کافی تھے. اچھا لیکن جب جنیرک اسکیم آیا تھا, اگر آپ کو یاد ہے لیٹ 90s میں جب ایک بوم بنی تھی انڈسٹری میں, اوور نائٹ فرام 30-35 کمپنیز ان پاکستان وی وینٹ ٹو 400 کمپنیز. ایک ٹائم پہ مجھے یاد ہے ارلی 2000s میں کہ 400+ رجسٹرڈ کمپنیز تھے پنجاب میں. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک سندھ میں 200 کمپنیاں تھیں. اب جب اتنی کمپنی ایک ہی پروڈکٹ بیچ رہی ہے تو کمپٹیشن کس پہ آئے گا؟ پرائس پہ آئے گا نا. پرائس وار اینڈ اسٹینڈرڈ. اب آپ پرائس نہیں میٹ کرو گے تو سب اسٹینڈرڈ چیز ملے گی فارمر کو. ان دا لاسٹ فیو ایئرز جب سے یہ بوم آیا ہے ان ایگریکلچر ان پاکستان, یہ فارمر بھی اویئر ہو گیا. اب ناؤ دس انڈسٹری از موونگ بیک ٹوورڈز دا ارلی 99 جنیرک سے پہلے. کوالٹی پہ ہر کمپنی اب کوالٹی
ہر کمپنی اب سروس پہ کام کر رہی ہے کہ ٹو پرووائڈ دا بیسٹ پروڈکٹ ٹو دا اینڈ یوزر. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ شرنک ہو رہی ہیں کمپنی ابھی, اینڈ those companies that are surviving are providing a better quality service to the farmer, which I think is the most important thing. کہ اینڈ یوزر کو سب سے اچھی چیز ملنی چاہیے. اچھا, اب یہاں پہ دو آسپیکٹ ہیں ہماری اس مارکیٹنگ میں, دو ایکٹیویٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوالٹی انوویٹو پروڈکٹس لے کے آنا, نمبر دو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, فارمنگ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے فیلڈ ایڈوائزری سروسز کو لے کے چلنا. ایگریکلچر میں پیسٹائڈ کمپنی اتنا دیر رجسٹر ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ 10 ایگریکلچرل گریجویٹس کو ہائر نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, یہ ایک اچھا بزنس ہے, یہ ایک اچھا کام ہے پاکستان کے حوالے سے ٹو دی نیشنل سروس, کہ یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں خوبصورت ایریا ہے کہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں فار مور ییلڈس by providing them the quality products for efficient use of everything. آپ کی عربی واری میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ if I talk about late early 80s اور early 90s, عربی واری کا بڑا نام تھا, ایک دفعہ بڑا ٹھیک گروتھ آیا, پھر ڈپ ہوا. یہ کیا, how do you analyze this? جی دیکھیں, جب ہم بات کریں جنیرک کا نا, جب جنیرک آیا تو پرائس پہ بڑا کمپٹیشن رہا. ہم نے ایک جو ہماری کمپنی کا ایک سٹینڈرڈ ہے یا ایک موٹو ہے کہ ہم چیز دیں گے تو اچھی چیز دیں گے. ہم کمپرومائز آن کوالٹی کبھی نہیں کیے اور آج بھی نہیں کریں گے, نہ ہم نے پاس میں کیا تھا. جب یہ کمپٹیشن بڑھی اور کوالٹی پہ لوگ اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا, اور اینڈ یو کین سے فار لاٹ آف جو پرانی کمپنی ہیں, چاہے جعفر بردرز ہو, چاہے آر بی اواری ہو, پاک ایگرو ہو, پین پیسیفک ہو, آل دیز اولڈ کمپنیز جس نے اپنے جیسے آپ نے کہا نا 80s میں اسٹیبلش کیا ہے یا ارلی 90s میں, جی دے آل فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کمپیٹ. جب آپ کمپٹیشن میں آپ کو مشکل ہوتا ہے اور آپ کوالٹی چیز نہیں دے پاتے ہیں, سو ان آور اوپینین جو ہم نے کیا, ہم نے کہا بہتر ہے کہ اس انڈسٹری یا اس بزنس میں آپ فوکس نہ دیں جہاں آپ کوالٹی چیز نہیں دے سکتے ہیں. تو خود بخود ہم نے تھوڑا اپنے آپ کو انڈسٹری سے اسی انڈسٹری سے وڈرا کیا. اچھا, ان دا ارلی 2002-2003 میں ہم نے اپنے پنجاب آپریشن بھی بالکل ہی آپ کہتے اسٹینڈ سٹل پہ, منیمم جو ٹیم تھی وہ رکھی تھی. ہم نے اس کو زیادہ فوکس نہیں رکھا, مطلب موجودگی رہے اس کو, بزنس گروتھ اور وہ. دیکھیں ہمارا ایک فوکس ہے کہ چیز دیں گے تو اچھی چیز دیں گے, جو پروڈکٹ ہمیں دینا ہے وہ اینڈ یوزر کے بینیفٹ میں ہو. اس زمانے میں بیکاز آف پرائس وار ہم وی کوڈ ناٹ پرووائڈ دیٹ پروڈکٹ, that quality we could not compete in the market. تو ہم نے کہا بہتر ہے کہ ہم اپنا نام خراب نہ کریں, ہم چیز ویٹ کریں. اور ہم نے بھی ایک ویژن تھا کہ یار یہ انڈسٹری جب گرو کرے گی, اٹس اے سائیکل, اف یو لک ایٹ انڈیا, یو لک ایٹ اینی ڈیولپڈ کنٹری, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا, بزنس 4 دن ٹھہر کے کر لینا ہے, اور جب بھی کام کرنا ہے کوالٹی کا کرنا ہے. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.